بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وسلم. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران وفي أفغانستان وفي اليمن وفي كل مكان، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين یا رب العالمین. اچھا جی، تو یہاں پہ رکے تھے اس کو دوبارہ سے یہاں سے لے لیتے ہیں. مودودی کی تصنیف تجدید و احیاء دین ایک تحقیقی، تاریخی اور فکری جہاد ہے جس میں بتایا گیا اسلام کو زندہ اور مؤثر رکھنے کے لیے تجدید کس طرح ممکن ہے. جیسے کہ میں نے کہا، یہ بنیادی طور پہ شاہ صاحب کا تذکرہ ہے اور ان کی کتابوں سے اقتباسات ہیں زیادہ تر، اور تجدید و احیاء دین کے مطلب اور مقصد کے بارے میں ایک عمومی بحث ہے جو نافع ہے. لیکن دوسرے جو مجددین کا کام ہے وہ زیادہ اس پر جو تذکرہ ہے وہ سرسری ہے. اس میں امام غزالی کا بھی آتا ہے. بتایا کہ اسلام کو زندہ اور مؤثر تجدید کس طرح یہ دین کی روح کو سادہ، عملی اور ہر دور کے مسلمان قابل فہم طریقے سے دوبارہ خالص بنانے کی کوشش کرتی ہے. ذہن میں انہوں نے قدیم اسلامی مجتہدین اور مجددین تنقیدی جائزہ لیا، اور جس میں امام غزالی، شیخ مصر ہندی، شاہ اللہ وغیرہ شامل. اس مختصر کتابچے میں دراصل انہوں نے اس دور میں اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات جتلایا اور اس ثابت کیا اور وہ یہ بتایا اور اس دروازے کو ہر زمانے کے لیے ضروری بتایا. یعنی اجتہاد کے کئی معنی ہیں، لیکن اس تناظر میں اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ نئے واقعے کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر اختیار کیا جائے، اور اس میں یہ ہے کہ واقعے کو سمجھا جائے. اگر واقعے میں تغیر آیا اور پھر اس واقعے کے تناظر میں جو اسلام کا نقطہ نظر ہے وہ بیان کیا جائے. تو اس اجتہاد کا مطلب اس میں یہ ہے، اس میں کوئی فقہی اجتہاد کی سچ یہاں بات نہیں ہو رہی. مولانا ہر ایک کے کام کو اس کے زمانے کے تناظر میں دیکھتے اور واضح کرتے ہیں کہ ہر مجدد دور کے مخصوص فتنوں کا مقابلہ کیا عمومی طور پہ. ورنہ مطلب یہ ہے کہ مولانا کے یہاں تاریخی تجزیہ اور اسپیسیفسٹی نہیں ہے، اس لیے وہ ایبسٹریکٹ مفکر ہے ایک معنی میں. اس لیے تجدید کے ہر نوعیت ہر دور میں مختلف رہی ہے. مولانا مودودی تجدید صرف مذہبی اصلاح نہیں بلکہ تہذیبی اور نظامی احیاء کے طور پر دیکھتے ہیں. یعنی دین کو بطور کلیت کہ اس کے احیاء کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے اپنے تناظر میں اس کی اہمیت ہے، کیونکہ دین کا جو تصور حیا استعمار کی وجہ سے اور استعماری سیکولرزم کے فروغ کی وجہ سے اسلام کا جو دین کا تصور تھا اور اس کلیت تھی اس پر زد آ رہی تھی، اس کے خلاف اعتراض اٹھائے جا رہے تھے، اور اس کے بارے میں جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے جو شرح صدر تھا وہ کم ہو گیا تھا، یا اس کا جو فہم تھا وہ کم ہو گیا تھا.
یا مٹا جا رہا تھا، تو اس کو دوبارہ جو ہے اسلام کو بحیثیت کلیت کے، ایک بحیثیت نظام زندگی اور کلی نظام زندگی کے بیان کرنا، یہ مولانا مودودی کے تجدیدی کاموں میں سے ایک بہت بڑا کام ہے۔ تجدید کا کام یہ ہے کہ اسلام کو جاہلیت کے تمام اجزاء سے چھانٹ کر الگ کیا جائے اور کسی نہ کسی حد تک اپنی خالص صورت میں پھر سے اسے فروغ دینے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ ٹھیک ہے۔ اس ضمن میں ہم مولانا کی امام غزالی نقطۂ نظر کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ امام غزالی ایسے عہد میں ظاہر ہوئے جب عباسی خلافہ اپنے سیاسی و انتظامی قوت کھو چکی تھی، باطنی تحریکیں اور یونانی فلسفہ اسلامی فکر میں شدید انتشار پیدا کر چکے تھے، اور دین کی اصل روح رسمی فقہ درباری مسئلوں کے بوجھ سے دبتی جا رہی تھی۔ یعنی یہ مسائل درپیش تھے، وہ کس حد تک تھے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں ایک عمومی ایبسٹریکٹ رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے اسلامی تہذیب ابھی بھی غالب تھی، نظام حکومت قائم تھا، اس میں کمزوریاں تھیں، تو ان کمزوریوں کا دفع کرنا اہم تھا۔ اور جب آپ کی حکومت ہوتی ہے تو دنیا پرستی تو اس میں آتی ہے، چاہے وہ اسلامی حکومت، تو اس لیے امام غزالی کی دنیا پرستی کے خلاف جو تنقید ہے اور اسلامی علوم کا احیاء، جو احیاء علوم لکھی گئی، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسلامی علوم کو ان کے اصل تناظر یعنی آخرت، تمام علوم کو ان کے اصل تناظر یعنی آخرت کے سیاق میں دوبارہ جو ہے بیان کیا جائے، تاکہ لوگوں کے جو ایمان، جو لوگوں کے درمیان دنیا پرستی مختلف شکلوں میں پھیل رہی ہے، اس کا قلع کما ہو اور آخرت پر جو توجہ ہے وہ اس کے ارتکاز میں جو ہے اضافہ ہو۔ اس ماحول میں امام غزالی نے محض ایک عالم یا مدرس کی حیثیت نہیں بلکہ ایک مجدد فکر کے طور پر کردار ادا کیا۔ انہوں نے فلسفہ کلام منطق کا گہرا مطالعہ کر کے اس کا تنقیدی جائزہ لیا اور اپنی معروف تصنیف تحفظ کے ذریعے فلسفیانہ انحرافات کو چیلنج کیا، جبکہ احیاء علوم کے ذریعے دین کی اخلاقی اور روحانی بنیادوں کو اثر نو زندہ کرنے کی ایک ہمہ گیر کوشش کی۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ احیاء علوم الدین کا موضوع کیا ہے۔ اس کا موضوع وہی ہے جو اس کا نام ظاہر کر رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی تصوف کی کتاب نہیں ہے، تمام علوم اسلامیہ کے احیاء پر مبنی کتاب ہے۔ احیاء کا مطلب یہ ہے، اہم مطلب یہ ہے کہ ان علوم کو ان کے اصل تناظر یعنی آخرت کے تناظر میں سمجھا جائے، کیونکہ دین بھی ہمارا اسلام بھی دنیاوی بن سکتا ہے جب وہ غالب آ جائے، اس کی حکومت ہو، اس کا معاشرہ ہو، تو اس سے اس کی جو عمومی آخرت پر جو ارتکاز ہے وہ کم ہو سکتا ہے اور کم ہو رہا ہوگا۔ تبھی امام غزالی نے اس پر جو ہے توجہ دی، اور یہ ان کا یعنی پازیٹیو ایک بہت اہم کارنامہ ہے۔ براہ راست کسی سیاسی خروج کے داعی نہیں، خروج کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اسلامی حکومت تو قائم تھی، یعنی اس میں اصلاح ہی کی ضرورت تھی، اور خروج جو ہیں وہ بھی حکومت کی تبدیلی کے ضمن میں تھے، وہ کوئی ریاست کی تبدیلی کے لیے خروج نہیں ہوئے تھے، مگر ان کی جدت کا اثر اس بنسبت کے موجودہ خلافت اور اس کا فکری تمدن جنرل کے بنائے ہوئے دین کے مطابق ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو ہے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ احیاء میں کوئی یعنی سیاسی تغیر کی بات نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مطلب یہ، اور آپ جو ہے مولانا علی میاں کا جو احیاء پہ انہوں نے لکھا ہے اپنی تاریخ دعوت و عظیمت، اسی کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ اس کا ایک اہم جز جو ہے سلطنت اور سلطان اور حکومت میں اصلاح بھی ہے، اور اس میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ جو ابواب ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اس لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ حضرت امام غزالی کا مقصد سیاسی اصلاح نہیں تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے جو ہے کہ اصلاحی حکومت بھی قائم کی، تو
اس میں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. پہلے تو یہ سمجھنا کہ امام غزالی جو ہے انہوں نے کوئی تصوف پہ کتابیں لکھی اس لیے کہ مطلب انہوں نے اپنی سرگزشت میں وہ تصوف کی اہمیت تھی، وہ تو ہے، لیکن تصوف کا مطلب یہی ہے کہ دنیا سے توجہ ہٹ کے آخرت پہ مرکوز ہو جائے اور دنیا کو آخرت کے تناظر میں سمجھا جائے. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو مادیت میں جو ہے توجہ مرکوز ہونے کی وجہ سے جو ملائے اعلیٰ سے رابطہ کٹ گیا ہے لوگوں کا، اور اس وجہ سے بھی کہ ہم رسول پاک کے دور اور صحابہ کے دور سے دور ہو گئے، تو ملا اعلیٰ سے وہ رابطہ قائم کرنا بھی بہت اہم ہے. اور یہ بھی احیاء علوم اسلامیہ کے اجزاء میں سے ایک اجزاء ہے، اور اسی ملا اعلیٰ سے رابطہ قائم کرنے کا نام انہوں نے مکاشفت، علم مکاشفہ اس کو کہتے ہیں وہ. تو یہ ان کی اصطلاح کے جو بنیادی توجہ تھی اس پہ تھی، اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں سیاست بھی آ جاتی ہے، بلکہ وہ سیاست ہی ہے. اس لیے مطلب یہ ہے کہ احیاء علوم ہے تو باب کتاب علم سے آغاز کرتے ہیں، لیکن شروع میں ہی انہوں نے لکھ دیا کہ کیوں فقیہ، یعنی ایک حقیقت میں یعنی کتاب العلم کے آغاز میں ہی آپ دیکھیں تو ایک ولایت فقیہ کا تصور موجود ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کیوں فقیہ کی اصلاح ضرورت ہے اور سلطان کی اصلاح ضرورت ہے، اور کیوں فقیہ جو ہے وہ سلطان پر جو ہے مہیمن ہونا چاہیے. اور اسلامی حکومت کا مقصد ہی یہ ہے کہ خواہشات کی حکومت نہ قائم ہو بلکہ علم کی حکومت قائم کی، اور علم کی حکومت ہی کا نام علماء کی حکومت ہے، کیونکہ وہی رسول اللہ کے وارث ہیں. یہ بنیادی نقطہ مسلمانوں بنیادی نقطہ جو ہے احیاء میں موجود ہے. اس لیے مودودی نے شاہ ولی اللہ کے دن میں تو لکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلامی معاشرے کے مختلف طبقات کو مخاطب کیا، بادشاہوں کو، علماء کو. وہی چیز آپ کو امام غزالی کے یہاں مل جائے گی احیاء میں، بلکہ جو شاہ ولی اللہ کام ہے وہ امام غزالی کے کام کا جو ہے ایک طرح سے خلاصہ ہی ہے. لیکن کیونکہ مولانا مودودی نے خود لگتا نہیں ہے کہ امام غزالی کتابوں کو بالاستحاء مطالعہ کیا، تو اس لیے وہ جو اعتراضات ابن تیمیہ اور حنبلیوں کے تھے اسی کو نقل کیا ہے. ورنہ تو اگر وہ احیاء کو پڑھتے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں حکام سلاطین اور ان کی اصلاح کے بارے میں پورے مطلب یہ ہے کہ یعنی بیان موجود ہے. وہ بیان جو ہے اسی سطح کا بلکہ اس سے بھی آگے کا ہے جو شاہ ولی اللہ کے ہاں آپ کو ملتا ہے. تو مطلب دو بہت بڑے احیاء کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک علماء کی اصلاح، تو اس لیے ان علماء پہ تنقید ہے، فقہا پہ تنقید ہے. اس لیے نہیں کہ وہ فقہا کا درجہ کم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ فقہا کے اصل درجے کو جو ہے اس کو ری انسٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ ہو نہیں سکتا جب تک فقہا کی اصلاح نہ ہو. ان کی اصلاح کا مطلب ہے ان کی جو دنیا مرکوزیت ہے وہ دور ہو اور علم فقہ کو آخرت کے تناظر میں سمجھا جائے. اور یہ اسی طرح مطلب دوسرا جو اصلاحی ہدف ہے، دوسرا جو خطاب ہے احیاء میں وہ سلاطین سے. تو دو علماء اور سلاطین سے ہی ہیں، اور علماء اور سلاطین کے جوڑ سے ہی اسلامی حکومت جو ہے اس وقت قائم تھی، اور اسی تناظر میں انہوں نے علماء اور سلاطین کے تعلق کو جو ہے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو صحیح شرعی اور دینی معیار پہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو پرکھا بھی ہے. اور عالمیہ نے جو احیاء علوم کے بارے میں بحث کی ہے تاریخ عظیمت میں، اس کو آپ پڑھ لیں تو اس میں
کو ملے یا کس طرح آپ نے سلاطین کو خط لکھے، ان سے ملاقاتیں بھی کی اور ان کی اصلاح کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ، مگر ان کی جدوجہد دراصل اس بنیادی سوال کا جواب دی: کیا موجودہ خلافت اس کا فکری تمدنی ڈھانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہے؟ یہ نہیں۔ اس لیے انہوں نے حکمران خلاف بغاوت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اصلاح باطن، تزکیہ نفس اور فکری تجدید کے ذریعے ان نظاموں کی بنیادوں کو درست کرنے کی حکمت عملی اپنائے۔ نہیں، صرف یہ نہیں، سلاطین کی اصلاح کی ڈائریکٹ کوشش کی، سلاطین کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس طرح علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کی اصلاح کی کوشش کی، اور اس کی اصلاح کے لیے جو ہے مثبت طریقہ کار جو ہے اس کو وضع کیا گیا۔ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن خلاف بغاوت کا راستہ میں اصلاح باطن نہیں، اصلاح باطن ایک تزکیہ نفس اور فکری تجدید تو یہ تو ہیں ہی، لیکن اصلاح علماء، اصلاح فقہاء، اصلاح صوفیہ، اصلاح سلاطین، یہ سب جو ہے یہ موجود ہے، تاکہ فرد اور معاشرے دونوں کے اصلاح کے ذریعے دین کی حقیقی روح کو دوبارہ غالب کیا جا سکے۔ تو یہ جو پریمس چیزیں ہیں وہی اس میں یعنی جو بات کی ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے علماء اور فقہاء اور سلاطین کی مختلف معنوں میں اصلاح کا جو ہے یہ احیاء کا یعنی مرکزی مضمون ہے، اور کیونکہ اسلامی خلافت اس زمانے میں سلطان اور فقہاء کے اشتراک سے قائم تھی، اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت، تو اس لیے ان دونوں کی الگ الگ اصلاح کی ضرورت تھی، اور ان کے درمیان جو تعلق تھا اس کی اصلاح کی بھی ضرورت تھی، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ علوم الدین کے مرکزی مضامین میں سے۔ جب مولانا مودودی انہیں امام کی تجدید کارنامے میں بھرپور خراج تحسین کرتے ہوئے یہ وعدے کہ ان کے کام میں چند کمزوریاں پائی جاتی، اور یہ جو ہے بنیادی طور پہ نہ صرف مولانا مودودی بلکہ علی میاں بھی، اور علی میاں نے تو اس کو یعنی تھوڑا سا نقل کیا، اس میں تفصیل میں نہیں گئے ہیں تنقید، لیکن شبلی نعمانی نے بھی اور پھر حنیف ندوی نے بھی اور جن لوگوں نے بھی لکھا ہے امام غزالی پہ، وہ بنیادی طور پہ ابن تیمیہ کے جو اعتراضات ہیں ان کے فتاوی میں اس کو نقل کرتے ہیں، اور ابن تیمیہ امام غزالی کی مثبت کاموں کو رد نہیں کرتے، لیکن یہ کہ کیونکہ ابن تیمیہ کا اصل جو مرکز ہے، وہ اصل جو کام تھا وہ مسلمانوں کے اندرونی اصلاح اور ان کی تنقید کا نشانہ جو ہے مسلمان علماء تھے زیادہ تر، اور جو پرانا حنبلی اور اشعری جھگڑا تھا اس میں بہت سی یعنی ابن تیمیہ کے کام کا تناظر وہ ہے، اور ظاہر ہے کہ امام غزالی جو ہے اشعریوں کے امام تھے، تو عمومی جو تنقید ہے وہ بہت سخت تنقید ہے ابن تیمیہ کی، وہ تنقید پھر امام غزالی پہ بھی انہوں نے کی، تو اس میں کوئی وہ الگ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو امام غزالی یعنی امام راضی کے بارے میں بھی اسی قسم کی بات ہے، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ وہ مذہبی تعصب کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، وہ کوئی نیوٹرل رائے نہیں ہے یعنی امام ابن تیمیہ کی اس میں۔ تو علی میاں نے خلاصہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے احیاء العلوم کی اجمالی تعریف و اعتراف کیا ہے، لکھا ہے کہ کلام فی الاحیاء غالبہ جید، احیاء میں ان کا عموماً ان کا کلام اچھا، عموماً نہیں غالب یعنی زیادہ تر کلام جو ہے ان کا اچھا ہے، تو یہ ابن تیمیہ کی طرف سے آئی بہت بڑی تعریف ہے حقیقت میں، کیونکہ وہ اپنے مخالفین کی تعریف جو ہے اس میں اتنا آسانی سے نہیں کرتے، وہ 4 باتوں میں اس کتاب پر تنقید کریں۔ ان کی پہلی تنقید یہ ہے کہ فلسفیوں کے بہت سے اقوال آ گئے ہیں، یہ احیاء ہمارے پاس ہے، اس کو پڑھ لیں، احیاء میں فلسفیوں کے بہت سے اقوال
نہیں ہے. مطلب یہ احیاء کے منہاج کو سمجھنے بھی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ پہلے خاص ترتیب سے قرآنی آیات لاتے ہیں، پھر احادیث لاتے ہیں، پھر اقوال لاتے ہیں ائمہ کے، صحابہ کے، پھر اس ضمن میں انہوں نے جو اقوال نقل کیے بھی ہوں تو اس کو عمومی اس کے عموم میں دیکھنا چاہیے. اور اس لیے جو احادیث کے بارے میں بھی جو اعتراضات ہیں وہ بھی اس لیے سمجھ میں نہیں آتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ احادیثیں جو ہے الگ الگ لاتے ہیں. حدیثیں الگ الگ نہیں لاتے، ایک موضوع پر احادیث کا انبار لگا دیتے ہیں، تو اس میں پہلے صحیح حدیثیں لاتے ہیں، اس میں جو ہے ضعیف حدیثیں اس کے بعد لاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ضعیف حدیث کو نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے زیادہ تر علماء کے نزدیک. اور یہ کہنا کہ اس میں موضوعات ہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ اگر امام غزالی کے نزدیک وہ موضوع ہوتی تو وہ نہیں کرتے، اور زیادہ تر جو ہے اس میں موضوعات نہیں ہیں. یہ صرف ایک جو ان کے مخالفین کا ہے اس میں مبالغہ آ رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو حنبلی لوگ ہیں ان کے جو فلسفہ حدیث ہے وہ ایک اس میں یعنی شدت پائی جاتی ہے. اب دیکھیں نا ابن جوزی نے تو صحیح بخاری میں بھی اس کو بھی صحیح بخاری کو بھی نہیں چھوڑا، اس میں بھی ضعیف احادیث نکالی ہیں، اور میرا خیال ہے موضوعات بھی نکالی ہوں گی، اب مجھے یاد نہیں ہے، تو سلسلے میں کوئی بات نہیں کرتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات ہیں سارے امام غزالی کے مخالفین کے ہیں، اور صرف ان کے مخالفین کے نہیں ہیں، یعنی ان کے منہاج کے مخالفین کے ہیں، تو حنبلیوں کے ہیں زیادہ تر. ان میں سے کوئی اعتراض بھی جو ہے ان کے یعنی عاشریوں یا جو جمہور اہل سنت ہیں ان کے ہاں سے نہیں ہے. یہ توحید، نبوت، معصوم، ان کے بعد خیالات بیان شامل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو عمومی بیانات ہیں احیاء میں وہ سارے قرآن، حدیث اور صحابہ کے اقوال اور علماء کے اقوال اور صوفیاء کے اقوال، اور آخر میں اگر کہیں کہیں فلسفیوں کے اقوال آ گئے ہیں تو اسی تناظر میں سمجھے جانے چاہیے. اور میرے خیال میں تو یہ ایسا ہے بھی نہیں، اگر ہو تو میں اس کی بات بیان کر رہا ہوں. یہ بھی ویسا ہی ہے جیسے مطلب لوگ امام راضی کی تفسیر پر تنقید کرتے ہیں بغیر پڑھے. اب ظاہر یا کوئی ابن تیمیہ نے ضرور پڑھا ہوگا، لیکن یہ کہ اس کو بالاستیاب پڑھا ہے، اس میں اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ یہ محل نظر ہے. اس کے ساتھ وہ 4 باتوں پر تنقید کرتے ہیں. پہلے ہی فلاسفہ کے بہت سے اقوال آ گئے ہیں، اور پھر وہی باتیں مطلب یہ ہے کہ حدیث تو وہ یہاں کی، تو اس کو لیتے ہیں. حدیث کے علم میں ایک درجے کی کمزوری، یہ غلط بات ہے. یہ اس طرح ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ حدیث میں کمزور تھے، جس کے باعث ایسی روایت ہوئی اسناد مضبوط نہیں ہے، اس کے پہلے بات کی محدثین نے کی. اب دیکھیں مطلب اگر ان کو فقہ شافعی مجتہد منتسب بھی مان لیں تو یہ بہت بڑا درجہ ہے. تو مجتہد کو کم از کم فقہ میں جو مجتہد ہے اس کو کم از کم 500 قرآنی آیات جو آیات احکام ہے، اور تقریباً 10,000 کے قریب جو احادیث احکام، وہ تو اس کو آتی ہوں گی. اور پھر یہ ہے کہ احیاء میں جو حدیث کا یعنی انسائکلوپیڈیا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیث میں کمزور ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں آپ حدیث میں جو آپ کا منہج ہے وہ ان کے منہج سے نہیں لگا کھاتا. تو یہ صحیح ہے، مطلب یہ کہ حنبلیوں کا منہج بالکل مختلف ہے. وہ حنبلیوں کے مطلب یہ ہے کہ اس میں عجیب بات یہ ہے کہ اب جیسے آپ لے لیں ناصر الدین البانی وغیرہ، تو وہ ابن تیمیہ کی کتابوں میں بھی احادیث میں ضعیف احادیثیں نکالتے ہیں. تو ہر زمانے میں ان کی جو شدت ہے وہ بڑھتی گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ امام غزالی اگر حدیث میں کمزور ہوتے اور احیاء میں حدیث کا یہی حال ہوتا تو مطلب حافظ عراقی جیسا محدث جو ہے اس کی تخریج کیوں کرتا. اب کتاب جو ہے المغنی عن حمل الاسفار فی تخریج ما
فی الاحیاء من فی الاحیاء من اخبار. تو اب جو بھی احیاء شائع ہوتی ہے اس میں عراقی کی جو تخریج ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی مسئلہ تھا بھی تو وہ تو بالکل حل ہو چکا ہے. اب یہ اسی طرح جیسے مطلب یہ ہے کہ مولانا زکریا محدث دہلوی یعنی محدث ہیں جنہوں نے یعنی اوجۃ المسالک جیسی کتاب لکھی ہے. تو ان کے تبلیغ نظام میں جو حدیثیں لکھی ہیں لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہیں. یعنی یہ جن کا حدیث کے علم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں. یعنی زکریا محدث دہلوی وہ محدث ہے تو وہ اس کا محدث ہونا جو ہے جب وہ تبلیغ نظام لکھ رہے تھے تو کیا وہ محدث ہونا جو ہے ان کا کوئی معطل ہو گیا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا منہاج اور ان کا منہاج مختلف ہے احادیث میں. اور اس میں یہی ہے کہ امام غزالی جو ہے احادیث اس طرح لاتے ہیں کہ پہلے ایک جتنی ان کو احادیثیں ملتی ہیں اس موضوع پہ وہ لے آتے ہیں اس لحاظ سے اس ترتیب سے کہ ان کے موضوع پر جو ہے وہ روشنی ڈالتی ہیں. تو ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں. اور یہ کہنا کہ اس میں ضعیف احادیث جو ہے وہ احادیث کے اقسام میں سے ہے. لیکن موضوع ایک بالکل الگ چیز ہے. موضوع کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ پر بہتان ماننا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حدیث کو مانتے ہوں کہ موضوع ہے پھر وہ جو ہے اس کو لائیں تو پھر ایک بات ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک افسانہ ہے کہ آپ کے حدیث کے علم میں جو ہے وہ کمزور تھے. اور یہ افسانہ صرف ان کے بارے میں نہیں ہے یعنی امام ابو حنیفہ جیسے لوگوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے. تو یہ معاصرت کے جو ہے معاصرت کی وجہ سے اور مذہبی تعصب کی وجہ سے علماء جو ہیں ایک دوسرے پر اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. اور باقی مطلب یہ ہے کہ مولانا مودودی تو محدث نہیں ہے یعنی اگر ہیں بھی تو انہوں نے کوئی حدیث پہ ایسی کتاب تو نہیں لکھی جو ہمیں پتہ ہو. تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ امام غزالی پر جو ہے یہ اعتراض کریں؟ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ وہ صرف نقل کر رہے ہیں جو ابن تیمیہ نے کہا ہے. بعد مقامات پہ عقلی استدلال کا غلبہ. اس کا کیا مطلب ہے عقلی استدلال کا غلبہ؟ دین کا سادہ اور فطری فہم متاثر ہوتا ہے. یعنی احیاء علوم الدین میں تو ایسا نہیں ہے. وہ تو ایک سیدھی سادی اسلامی کتاب ہے. یعنی مثلا یہ ہے کہ زیادہ تر تو اس میں جو ہے قرآن کی آیات ہیں احادیث ہیں اور اقوال ہیں صحابہ کے اور علماء کے. یعنی فضیلت علم سے شروع کیے. پہلے صفحے پہ آیتیں ہیں 14 مقامات سے یعنی پہلے یہی صفحے پہ. اور پھر حدیث نقل کرنا شروع کرتے ہیں. دوسرے صفحے 15 حدیث اور جو حدیث ہیں جو اس میں عراقی نے ان کو کہا ہے اس میں صحیح حدیث بھی ہیں کافی اور ضعیف حدیث بھی ہیں. اور ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث جو ہے نہیں حدیث. یہ اس کے درجات ہیں. یعنی ایک حدیث اور حسن اور ضعیف یہ درجات ہیں. حتیٰ کہ مطلب اوائل کے ہاں تو حسن وغیرہ تھا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے حسن کو بھی وہ ضعیف سمجھتے تھے. اب لوگ حسن کو جو ہے بعد میں جو ہے وہ حسن کو الگ درجہ بنایا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف حدیث کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ جو ہے ناک پھونک چڑھائی جائے. خاص طور پہ جب وہ صحیح حدیث کے ساتھ آتی ہیں اور جو صحیح حدیث بیان کر رہی ہیں اسی کو جو ہے تقویت دیتی ہیں. تو اسی طرح مطلب پھر اقوال علماء لکھتے ہیں. علماء سفیان ثوری کا قول اور محدثین کے قول
صحابہ کے اقوال وغیرہ وغیرہ. یہ ان کا منہاج ہے پوری احیاء میں. تو یہ کہاں سے مطلب عقلی استدلال کا کیا مطلب ہے؟ عقلی استدلال جو ہے اسلام کا حصہ ہے، اور جیسا کہ میں نے یہ دین کا سادہ فطری فہم جو ہے، یہ تو مطلب فہم عامہ والی بات ہے. یعنی جو عقلی استدلال کا غلبہ ہے، اسلامی عقلی استدلال کا غلبہ ہے، اور یہ علماء کا کام ہے. اس کے بغیر آپ جو ہے علم تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ تیسرا، تصور روحانیت کی حد تک مرتد کے علمی، سیاسی، اجتماعی جہاد اور اجتماعی تبدیلیوں کا پہلو نسبتاً کمزور ہو کر ہے. معلوماتوں نے ایک اہم علمی اور خلا کرا دیا. مطلب یہ کہ یہ سمجھنا کہ احیاء جو ہے کوئی تصور روحانیت کی کتاب ہے، یہ تو صحیح ہے ہی نہیں. اس کا آغاز ہی علم سے ہوا ہے، اور علم کے بعد عقائد بیان ہوئے ہیں، اہل سنت کے مرکزی عقائد. اور پھر جو ہے اس میں امراض قلوب، الحلال حرام، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ باب ہے. یعنی کسب حلال کا جو باب ہے، یعنی ہمارے جو استاد حضرت علامہ ددو صاحب، اور وہ مالکی ہیں اور سلفی ہیں، ان سے میں نے بار بار یہ سنا ہے کہ جو کسب حلال پہ جو امام غزالی کی احیاء میں کتاب ہے، اس جیسا کوئی کلام جو ہے پوری تاریخ اسلام میں موجود نہیں ہے علماء کی کتابوں میں. اور اسی طرح جو ہے صبر پہ بات ہے، یا نماز پہ بات ہے، زکوٰۃ پہ بات ہے. اس میں کون سے تصوف ہے؟ اور روحانیت کا مطلب یہ اگر یہ ہے کہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا، تو یہ تو اسلام کی اصل ہے. اور عملی، سیاسی، اجتماعی جہاد اور نظامی تبدیلی کا پہلو، یہ احیاء کو پڑھا نہیں ہے جن لوگوں نے، وہی یہ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ احیاء کا ایک غالب، جیسے میں نے کہا، اس کے جو ایک بنیادی تھیسز ہے وہ علماء اور سلاطین کی اصلاح ہی ہے. اور یہ کسب حلال اور یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ سیاسی نظام کی کرٹیک بھی ہے. ان کے بقول ان کمزوریوں کی اصلاح کا مرحلہ بعد میں ابن تیمیہ کے ذکر ان کمزوریوں کو دور کر کے علمی اور سلفی بنیادوں پر دین کی تدقیق کا کام ابن تیمیہ نے کیا. ان کے نزدیک غزالی از ایکول ٹو فکری، اخلاقی یا تصوف کی تطہیر، ابن تیمیہ عقیدہ و عمل کی تطہیر اور مضبوطی اور تصوف کی تحریر. یہ دونوں غلط ہیں میرے خیال میں. امام غزالی تو علوم اسلامیہ، یعنی فلسفے پر تنقید، تحافہ، علوم اسلامیہ کی تدوین اور احیاء علوم الدین، یہ ان کا پازیٹیو کام ہے. تمام علوم دین کے احیاء اس طور پہ کہ جو ان کا بنیادی ہدف ہے آخرت، وہ واضح ہو، اس سے تعلق واضح ہو. یہ امام غزالی کا تجدیدی کام ہے. اور ابن تیمیہ کا تجدیدی کام، اگر تجدید ہے اس میں، تو وہ مختلف ہے. اور ایک اہم بات ابن تیمیہ، اور بہرحال اس کو اگلی اس میں کریں گے تاکہ ابن تیمیہ سے بھی انصاف کیا جا سکے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین.